اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلمہ کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں سورۃ فلق، سورۃ ناس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت زبردست قسم کے آپ معالج اور عامل بن جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، عملیات کے شعبے کے اندر جو سورۃ فلق، سورۃ ناس کا عامل ہوتا ہے، وہ یوں سمجھ لیں جیسے ہریڑ کی ہڈی جس کی مضبوط ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم، پوری باڈی مضبوط ہوتی ہے۔ جس کی ہریڑ ہڈی کے اندر نقص ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ چارپائی کے اوپر پڑا رہتا ہے۔ اور وہ عامل جو سورۃ ناس، سورۃ فلق کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، میں ان کو یہ سمجھتا ہوں وہ کسی کام کے عامل نہیں ہوتے، کسی جگہ پر ان کا مقام نہیں ہوتا۔ جنات اس سے ڈرتے نہیں ہیں، جنات کے مریض سے وہ عامل خود گھبراتا ہے، خود ڈرتا ہے۔ وہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میرا عمل فلاں دن کام نہیں کرتا، فلاں جگہ پر میرا عمل نہیں چل سکتا، مجھے اس کی اجازت نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس سورت کی جو تلاوت ہے، جس کا علاج کا طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پاک ذات نے ہمارے نبی علیہ السلام کی پاک ذات کو خود فرمایا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے۔ آپ جب سورۃ فلق، سورۃ ناس کا جب آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں تو آپ کی دماغ کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، آپ کا اندر روشن ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دو صورتیں کیسے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت کا خاص فضل کرم ہم پر ہوا کہ اللہ رب العزت نے دو یہ صورتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اور دنیا کے اندر جو بھی مسئلہ آپ کا پھنسا ہوا ہے، جس قسم کا سخت قسم کا مریض ہے، آپ اس سے اس کا علاج بآسانی، بالکل آسان طریقے سے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، دو طریقے آپ کو بتاؤں گا۔ ایک 41 دن کا اس کا عمل ہے، ایک 10 دن کا عمل ہے۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنا عملیات کے اندر آپ ٹائم زیادہ دیتے ہیں، آپ اتنا ہی مضبوط عامل بنتے ہیں۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں، اسٹیپ چڑھتے ہیں تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ پہاڑ کی چڑھائی پر چڑھتے ہیں تو ایک دم جب آپ بڑی چھالیں مارتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتے ہیں، سانس پھول جاتا ہے۔ آپ اپنی منزل کی طرف جب جاتے ہیں تو بہت زیادہ اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ سے بھی گزارش یہی کروں گا کہ عملیات کی جو سیڑھیاں آپ نے چڑھنی ہے، اس کے جو آپ نے اسٹیپ چڑھنے ہیں، تو بڑے ادب سے، بڑی تمیز سے، بڑے طریقے سے اپنے استاد، اپنے مرشد، اپنے معالج کو ساتھ لے کر چلنا ہے، جیسے اس کا مشورہ ہو۔ اسی لیے معالج، اسی لیے استاد، اسی لیے مرشد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ آپ کی کیفیت کو دیکھ کے اسی حساب سے چلاتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے اکثر دوست میرے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ استاد جی فلاں عمل ہم نے کرنا ہے، تو میں ان کے سارے معاملات چیک آؤٹ کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کی تعداد کے حوالے سے بھی کچھ دن کے بعد ان کو بتاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ عمل، یہ بچہ، یہ بچی کس طرح سے چل پائے گا، اس کو اس حساب سے چلایا جاتا ہے۔ وہ جیسے ایک کہاوت بھی ہے کہ جیو جے منہ او جے تھپڑ، مطلب جس طرح جس کی لوکیشن ہوتی ہے، کسی کا مزاج سخت ہوتا ہے، کسی کا گرم ہوتا ہے، تو اس حساب سے اس کو چلانا پڑتا ہے۔ تو جو عمل آپ کو بتاؤں گا، جو 10 دن کا عمل ہے، اس کے اندر اعتکاف آپ نے کرنا ہے، مکمل جلالی جمالی پرہیز جو ہمارا ہے آپ نے وہ کرنا ہے۔ حصار کا عمل کیا ہوا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے حصار کا عمل نہیں کیا تو آپ خدا کے لیے کسی قسم کا سورۃ ناس، سورۃ فلق کا آپ چلے کی طرف آپ سوچیں بھی نہیں، ورنہ آپ بہت سارے نقصان اس کے اندر اٹھا سکتے ہیں۔ جو 40 دن کا اس کا عمل ہے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ نکالتے وقت آپ نے حصار کا عمل ضرور کرنا ہے۔ ہاں، ان لوگوں کو عام اجازت ہے جو پرانے کھلاڑی ہیں، پرانے عامل ہیں، انہوں نے حصار کے عمل کیے ہوئے ہیں، ان کا ایکسپیرینس، تجربہ ہے، وہ اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ کہ حصار کا عمل ان کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اکثر عاملین جو ہوتے ہیں ان کے اساتذہ کرام حصار کو سمجھتے نہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، مجھ سے ایسے دوست بھی وہ رابطہ کرتے ہیں جنہوں نے 30 سال، 35 32 سال عملیات کے اندر گزار دیے، ان کو حصار کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حصار کس لیے ہوتا ہے، حصار کیوں کیا جاتا ہے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی نہیں پتہ تو اس حوالے سے میں نے بہت ساری ویڈیو اس چینل پہ بھی بنائی ہیں، پچھلے چینل پر بھی بنا چکا ہوں کہ آپ حصار کیسے کرتے ہیں، حصار کے فائدے کیا ہیں، حصار کے نقصان کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ جیسے سیریل چل رہی ہے ہماری، تو ترتیب کے ساتھ یہ ویڈیو آتی رہیں گی۔ تو معزز خواتین و حضرات، جو 41 دن کا اس کا عمل ہے وہ خواتین کریں گی تو اس کے عنصر وہ مینسز کی اپنی گولی
گولیاں اس کا جو بھی ہے انجیکشن وغیرہ وہ لگتا ہے وہ لگوا لیں گی، یا پھر اس کو 21 دن کے اندر کریں گی تو اس کی تعداد پھر وہ مجھ سے رابطہ کریں گے واٹس ایپ پر، ان کی کیفیت دیکھ کے میں بتا دوں گا۔ یہ عمل 41 دن کا ہے اور 10 دن کا، 10 دن کے اندر مکمل پرہیز، مکمل اعتکاف آپ نے کرنا ہے۔ جو 41 دن کا عمل ہے اس کے اندر پرہیز کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، صرف حصار کا ہونا ضروری ہے، رزق حلال آپ نے کمانا ہے، کھانا ہے، نمازوں کی پابندی آپ نے ہمیشہ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے لوگوں کے ساتھ غلط رویہ استعمال نہیں کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ جلالی ہیں، اور جب بھی اس کا کوئی عامل عمل کرتا ہے تو بہت سارا اس کا دماغ گرم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ اعتکاف کے اندر جب کرتے ہیں آپ دنیا سے الگ ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہمیشہ چلے جو کرتا ہوں یا میں نے کیے ہیں، میں نے اعتکاف کے اندر کیے، اور میں اس لیے لوگوں کو بتاتا ہوں اعتکاف کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے، آپ دنیا سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، آپ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے، کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، آپ کسی کی بات سن نہیں سکتے، نہ کسی کو سنا سکتے ہیں، بس آپ کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات آپ کے ساتھ ہوتی ہے، یا آپ ہوتے ہیں یا بس خدا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ ان چیزوں سے، ان کے شر سے، ان کے نقصان سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، اگر آپ نے اس کو 10 دن کے اندر کرنا ہے تو آپ کوئی بھی چاند کی جو پہلی جمعرات ہوگی آپ اس عمل کو سٹارٹ کریں گے، عصر کی نماز سے پہلے آپ نے غسل کر لینا ہے، اور جو 10 دن کا عمل ہے اس کے اندر آپ احرام کی پابندی کریں تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ میں احرام کے اندر کیوں بتاتا ہوں۔ احرام کے اندر رب تعالیٰ کی خاص نعمتیں، خاص رحمتیں آپ پر برستی ہیں، اللہ رب العزت کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے، اور اس نے اپنے کپڑے بھی اتار دیں، صرف 2 چادریں، اور یہ بتا دوں 2 چادریں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا، جب اس کے پاک گھر میں جاتے ہیں تو 2 چادریں ہوتی ہیں، جب قبر میں جاتے ہیں تو دو ہی چادریں ہوتی ہیں مرد کی، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ تو آپ نے احرام کا بندوبست کرنا ہے، احرام آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باندھنا ہے، لیکن غسل آپ نے عصر کی نماز سے پہلے آپ نے کر لینا ہے، میٹھی چیز دے دینی ہے صدقے کے طور پر، خوشبو بہت زیادہ استعمال کرنی ہے، جو آپ کی چلے گاہ والی جگہ ہے، جو کمرہ، جو روم، جو آپ کا خیمہ ہے، اس کے اندر خوشبو کا بندوبست بہت زیادہ آپ نے کرنا ہے، تاکہ وہ خوشبو بہت زیادہ پھر آپ کو کام دے گی۔ وہی 4 چیزیں جو بتاتا ہوں، تیل، پانی، چینی اور نمک، اس کے اوپر آپ عمل کریں گے، وہ مریضوں کو پھر آپ نے بعد میں کس طرح سے دینا ہے وہ اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس کا 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، 10 دن کے اندر عامل بننا چاہتے ہیں، تو روزانہ کی تعداد آپ کی 11 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 505 مرتبہ سورۃ فلق پڑھیں گے، 505 مرتبہ سورۃ ناس پڑھیں گے۔ اس کے 2 طریقے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ اعتکاف کے اندر ہیں تو پھر آپ اس کی 2 مجلس میں اس کو پڑھیں گے، کیونکہ ایک مجلس میں وضو کو سنبھالنا اور بہت سارے معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں، کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک نشست عشاء کی نماز کے بعد شروع کرنی ہے، 505 مرتبہ آپ سورۃ فلق پڑھ لیں گے، اور 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے اپنا حصار ختم کر کے آپ آرام کر لیں گے۔ اور دوسری جو نشست ہے وہ صبح نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد، جیسے آپ کو بہتر ہو، لیکن ٹائم آپ نے ایک رکھنا۔ مثال کے طور پر آج آپ نے صبح کی نماز کے بعد شروع کیا، دوسرے دن دوسری نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، تو اس طرح آپ نے ہرگز نہیں کرنا، صرف وہی ٹائم کی پابندی آپ نے کرنی ہے۔ 505 مرتبہ اس کی تعداد بنے گی، تو یہ ٹوٹل جو تعداد ہے یہ 10,100 مرتبہ بنے گی۔ 10 دن کے اندر آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ حصار ویسے آپ نے ختم کرنا ہے جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اس کے بعد آپ عامل بن جائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر 111 مرتبہ آپ یہ دونوں صورتیں پڑھیں گے، 111 مرتبہ یہ صورت پڑھیں گے، 111 مرتبہ سورۃ فلق پڑھیں گے، 111 مرتبہ سورۃ ناس۔ اگر یہ زیادہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اپنے حصار کے لیے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 11 مرتبہ یہ سورت مدامت کے طور پر بھی استعمال کریں گے، لیکن اس کا پھر صدقہ آپ کو زیادہ دینا پڑے گا۔ ہفتے کے اندر آپ کم از کم 7 یا 1100 روپے کا آپ صدقہ دیں گے، کوئی بھی میٹھی چیز لوگوں کے اندر تقسیم کریں گے۔ اور حصار آپ نے وہی کرنا ہے، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ سورت، پھر وہی آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ تیسرا کلمہ اول آخر، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنا حصار آپ چھری کے اوپر جیسے میں نے بتایا ہے وہ آپ کریں گے۔
تو یہ آپ کا 10 دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ اگر آپ اس کو 40 دن میں کرتے ہیں 41 دن، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب عام لوگوں کے 40 دن کے عمل ہوتے ہیں، ہمارے جو خاندان کے ہمارے بزرگوں کے 41 دن کا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ 41 دن وہ کہتے ہیں نا کہ محنت کے بعد اجرت کا ٹائم جب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس وجہ سے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ رمضان شریف جو گزارتا ہے عید والی رات اس کو اللہ رب العزت خاص فضل و کرم فرماتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس نے جو پوری محنت کی ہوتی ہے، مہینہ عبادات کی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس کو صلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح جب بھی آپ چلا کریں 41 دن کی نیت سے کیا کریں، اور جو خواتین ہیں وہ عورتیں کریں جو 40-45 سے اوپر ہیں، ان کے ایام ختم ہو چکے ہیں، یا پھر اس کے اندر وہ گولی وغیرہ کا استعمال کریں گے، اس کے اندر آپ نے چھٹیاں اگر کرنی ہے تو پھر وہ خواتین 21 دن کے اس کو کریں گے، اس کی تعداد میں آپ کو پھر انشاءاللہ آپ کی طبیعت کیفیت کے مطابق بتا دوں گا۔ آپ نے 41 دن کا اگر عمل کرنا ہے، اس کے اندر احرام ہے تو بہت بہتر ہے، ورنہ سفید کپڑوں کے اندر، اور خواتین نے بھی سفید کپڑوں کے اندر کرنا ہے، اور خواتین ہمیشہ کبھی بھی احرام کے اندر کوئی چیلا نہیں کریں گے، اس کی ہماری شرط بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حکم بھی نہیں ہے، وہ اپنے سادہ کپڑوں میں اور سفید کپڑوں کے اندر انہوں نے عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو 41 دن کا عمل ہے اس کے اندر آپ نے 313 کی تسبیح پڑھنی ہے روزانہ، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے حصار اسی طرح کرنا ہے، حصار کو ختم اسی طرح سے کرنا ہے، کرنے کے بعد آپ نے آرام کرنا ہے، وہی تیل، پانی، چینی اور نمک کے اوپر 4 چیزوں پر آپ نے دم کرنا ہے، اور اسی طرح آپ 41 دن کے اندر 12,833 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آپ کسی مریض کو جب دم کر کے دیں گے تو اس کو آپ 21 مرتبہ رکھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے، اس کے اوپر جنات ہیں یا پرانا جادو ہے، تو آپ یہی جو تیل، پانی ہے اس کے اندر مکس کر کے اس کو دیں گے، اس کے اوپر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 21 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھ کے اس کو دم کر کے دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مریض نارمل پوزیشن میں آ جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، اور جب آپ یہ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 رکعت حاجت کے پڑھیں گے، اللہ رب العزت سے خاص دعا کریں گے، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے سپرد کریں گے۔ اور یہ میں بہت بڑی آپ کو ٹیکنیک بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ عمل شروع کریں، جب آپ چلہ شروع کریں، زکوٰۃ کا ارادہ کریں، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے سپرد کریں گے تو چلے کے اندر بہت ساری الجھن آپ کو نہیں ہوگی، ورنہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، آپ کے بیوی بچوں کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، وہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے، یا پھر اس چلے کے اندر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اپنی بیوی کو آپ فارغ بھی کر سکتے ہیں، یہ معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ رب العزت کو سپرد کرتے ہیں کہ یا اللہ 10 دن کے لیے، 41 دن کے لیے، اتنے دن کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، اپنے بیوی بچے، اپنے اہل و خانہ آپ کو امانت دیتا ہوں، ہمیشہ آپ امانت کو خیانت نہیں کرتے تو میں آپ سے سنبھالوں گا، تو آپ جب بھی چلہ ختم کریں گے، وظیفہ ختم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی امانت کو خیانت نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے جو عمل دینا چاہ رہا تھا صحیح نیت سے، بغیر کسی بخل کے، بغیر کسی لالچ کہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس ہمت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ پھر وہی آخر میں بتاؤں گا، جو لوگ کمزور دل کے ہیں، مریض ہیں، جیسے میں نے شرائط چلہ میں بتائی ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو نہ کرنے، ورنہ نقصان کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو کامیابیوں سے نوازے، سب کی حفاظت فرمائے۔ بس آپ خاص طور پر میرے لیے جب بھی آپ نماز کے لیے ہاتھ اٹھائیں، میرے بچوں کے لیے، میرے لیے بس دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے، باقی مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ جو میرے اندر سینہ بسینہ مجھ تک علم پہنچتا ہے آپ تک منتقل کر دیتا ہوں۔ ہاں، جو مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی فیس میں چارج کرتا ہوں، ظاہر ہے میرے معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جماعت پارا خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔